الرحیم۔ السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں سجل علی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ وزٹ ویزے پر آئے شخص کو امارات میں نوکری تو نہ ملی مگر ناکام جانے والے شخص نے $10 لاکھ کا دبئی ڈیوٹی فری ڈرا جیت لیا۔ نوکری کی تلاش میں وزٹ ویزے پر آئے بھارتی شہری نے دبئی ڈیوٹی فری کے لکی ڈرا میں $10 لاکھ کی شاندار انعامی رقم جیت لی۔ بھارتی علاقے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ کانی کرن راج شیکھر نے 18 دسمبر کو ڈیوٹی فری ڈرا کی سیریز نمبر 347 میں ٹکٹ نمبر 3546 خریدا تھا، جسے پہلے انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ اپنی زندگی بدل دینے والی اس انعامی رقم کو جیتنے پر راج شیکھر نے خوشی سے بتایا کہ وہ اس رقم کو اپنے بچوں کی پڑھائی، ایک شاندار بنگلہ بنانے اور دبئی میں کاروبار کرنے پر خرچ کرے گا۔ گلف نیوز سے بات کرتے ہوئے راج شیکھر نے کہا کہ وہ اس انعام کے جیتنے پر خوشی سے ناچ رہا ہے، جشن منا رہا ہے۔ راج شیکھر کی 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ وزٹ ویزے پر دبئی آیا تھا اور پچھلے ہفتے ہی واپس بھارت چلا گیا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس نے ساری زندگی میں صرف 2 بار دبئی ڈیوٹی فری لکی ڈرا کی ٹکٹس خریدی ہیں۔ پہلی ٹکٹ بھی اس نے پچھلے ماہ دسمبر میں خریدی اور دوسری بھی اس ماہ خریدی۔ یہ دوسری ٹکٹ اس کے لیے زندگی کی ایک بڑی خوشی لے کر آئی ہے۔ وہ اس رقم میں سے کچھ رقم سے دبئی میں امیگریشن سروس کمپنی کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ راج نے یہ لاٹری جیتنے پر دبئی ڈیوٹی فری ملینئر کی انتظامیہ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ مزید آپ کو عالمی وبا کورونا وائرس کے بارے میں بتائیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ، نئے کیسز کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 6 جنوری بروز بدھ کورونا وائرس کے 2067 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 2,18,766 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2199 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 1,95,520 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کورونا سے مزید 4 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 679 ہو گئی ہے۔ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کا بل ادا کیے بغیر امارات سے چلے جاتے ہیں تو کیا واپسی پر گرفتار ہو جائیں گے؟ جی ہاں، متحدہ عرب امارات میں مقیم افراد میں کریڈٹ کارڈز اور بینک کے قرضے لینے کا بہت زیادہ رجحان ہے، تاہم بہت سے افراد اس شوق کی وجہ سے مشکل میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ خلیج ٹائمز کی ایک قاری نے سوال کیا ہے، میں دبئی سے 2 سال پہلے واپس اپنے وطن چلا آیا تھا، تاہم اس وقت میرے ذمے کریڈٹ کارڈ کی کچھ رقم واجب الادا تھی جو میں مالی مشکلات کا شکار ہونے کی وجہ سے ادا نہ کر سکا تھا۔ اب میں دوبارہ روزگار کی خاطر دبئی جانا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا؟ کیا مجھے گرفتاری سے بچنے کے لیے بینک سے رابطہ کر کے واجب الادا رقم کی ادائیگی کرنی ہوگی؟ اس سوال کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ امارات میں بینکوں کی جانب سے جب کسی کو کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بطور گارنٹی درخواست گزارہ کا ایک چیک بھی رکھوایا جاتا ہے۔ آپ سے بینک کی جانب سے جن دستاویزات پر دستخط کروائے جاتے ہیں، ان میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال اور اس کے بل کی عدم ادائیگی کی صورت میں ممکنہ نتائج سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کئی ماہ تک بینک کریڈٹ کارڈ کے بل کی ادائیگی نہیں کرتے تو پھر آپ ڈیفالٹر قرار دیے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بینک کی جانب سے آپ کا دیا گیا چیک متعلقہ بینک میں ڈپازٹ کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے چیک پر درج رقم آپ کے اکاؤنٹ میں موجود نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں یہ چیک باؤنس ہو جائے گا۔ چونکہ متحدہ عرب امارات میں چیک باؤنس ہونا ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، اس لیے بینک کی جانب سے اس جرم پر آپ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرا دی جاتی ہے۔ اگر آپ امارات سے باہر ہیں تو پھر آپ کے امارات واپس آنے پر سفری پابندی لگا دی جاتی ہے یا پھر آپ کا نام مطلوب ملزمان کے فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ جب آپ واپس امارات آتے ہیں تو آپ کو گرفتار کیے جانے کا بھرپور امکان ہوتا ہے، تاہم اگر آپ کے خلاف بینک نے چیک باؤنس ہونے کا پرچہ دبئی کی ریاست میں درج کروایا ہے اور آپ کی سیکیورٹی چیک پر درج رقم 2 لاکھ
درہم سے کم ہے تو ایسی صورت میں آپ کو جیل کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ آپ پر 2000 سے 10,000 درہم تک کا جرمانہ عائد ہوگا۔ اس جرمانے کی ادائیگی پر آپ کا نام اماراتی حکام بلیک لسٹ سے نکال دیں گے اور آپ کے خلاف نادہندگی پر درج کسی بھی کیس کو بند کر دیا جائے گا۔ اب چونکہ آپ پہلے دبئی کے ویزا ہولڈرز تھے، اس لیے آپ اپنے بینک سے رابطہ کر کے ان سے آپ کے خلاف کرمنل اور سول کیس کی تفصیلات پوچھیں، جو کہ یقیناً دائر کیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد ان سے کریڈٹ کارڈ کی واجب الادا رقم کی ادائیگی کے حوالے سے سیٹلمنٹ کی درخواست دیں۔ سیٹلمنٹ کی رقم کی ادائیگی کے بعد آپ کو بینک سے نو ڈیوز سرٹیفکیٹ کے حصول اور کرمنل یا سول کیس ختم کرنے کی درخواست کرنا ہوگی۔ جب بینک کی جانب سے کنفرم کر دیا جائے گا کہ آپ کے خلاف عائد کیسز ختم کر دیے گئے ہیں تو پھر آپ پورے اطمینان کے ساتھ دبئی کا سفر کر سکتے ہیں۔ تاہم احتیاط کے طور پر آپ بینک کی جانب سے مہیا کیے گئے نو ڈیوز سرٹیفکیٹ اور سول و کرمنل کیس کلیئرنس کی دستاویزات کاغذی کاپی بھی سفر کے دوران اپنے ساتھ بطور ثبوت رکھیے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ بینک کے لیگل ڈپارٹمنٹ یا امارات کے کسی بھی لیگل پریکٹیشنر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں، امارات نے ایکسپائرڈ ویزا ہولڈرز کو بڑی خوشخبری دے دی۔ کچھ تارکین 26 جنوری تک امارات میں قیام کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایکسپائرڈ ویزا ہولڈرز کو خوشخبری سنا دی گئی ہے، جس کے تحت کچھ تارکین مملکت میں مزید کئی ہفتوں تک قیام کر سکتے ہیں۔ GDRFE کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن تارکین کے ویزے 19 دسمبر سے 15 جنوری کے درمیان ایکسپائر ہوئے تھے، وہ 26 جنوری 2021 تک امارات میں قیام کر سکتے ہیں۔ ان افراد کے ایکسپائرڈ ویزوں کی مدت میں آٹومیٹک طور پر 26 جنوری تک توسیع کی جا رہی ہے۔ کچھ تارکین نے خلیج ٹائم سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ ان کے ویزوں کی مدت میں توسیع ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ امارات کے وزیر اعظم و نائب صدر اور دبئی کے فرمانروا شیخ محمد بن راشد المکتوم نے 27 دسمبر کو ٹورسٹ ویزے پر آنے والے تمام افراد کے ویزوں میں 1 ماہ کی بلا معاوضہ توسیع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی بڑی وجہ یورپ اور کئی خلیجی ممالک کی جانب سے لاک ڈاؤن اور فضائی پروازوں کی معطلی کا فیصلہ تھا، جو کہ کورونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد عائد کی گئی ہے۔ ایک خاتون سیاح وانی اگروال نے کہا، میں 3 دسمبر کو اپنی بیٹی کے ہمراہ امارات آئی تھی تاکہ یہاں مقیم اپنے خاوند کے ساتھ نئے سال کے جشن میں شریک ہو سکوں۔ ہمارا ویزا 3 جنوری تک کے لیے تھا، تاہم اماراتی حکومت کے اعلان کے بعد ہمارا ویزا اب جنوری کے آخر میں جا کر ختم ہوگا، کیونکہ اس میں اب توسیع ہو گئی ہے۔ وانی اگروال نے کینیڈا واپس جانا تھا، تاہم اب وہ دبئی اور دیگر اماراتی ریاستوں کے اہم مقامات کے سیر سپاٹے کریں گی۔ وانی کا مزید کہنا تھا کہ اس کی والدہ بھی یہاں آ گئی تھیں جو اپنے نومولود نواسے کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ اب وہ بھی مزید کچھ ہفتے قیام کر سکیں گی۔ انہیں بھی 8 جنوری سے قبل واپس جانا تھا، مگر ویزوں کی توسیع میں مدت کے بعد اب بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ جن افراد کے ویزے 19 دسمبر کے بعد ایکسپائر ہونے تھے، وہ www.amer.ae پر جا کر اپنا ویزا سٹیٹس آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ اگر ان کا ویزا آٹومیٹک طریقے سے 26 جنوری تک نہیں بڑھایا گیا تو وہ امیر سینٹرز کا وزٹ کر کے یا آن لائن درخواست کر کے اس کی مدت میں توسیع کروا سکتے ہیں۔ خبروں کو اردو میں جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور UAE کی ہر خبر سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پہ، اور لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔